اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق الفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین لعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم یئس الذین کفروا من دینکم صلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا معنی یہی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور وہ ایسا کریم ہے جو لا الہ پڑھتا ہے اس کو بھی رزق دیتا ہے، جو نہیں پڑھتا اس کو بھی رزق دیتا ہے، اور اس کریمی ہے اس خالق کی کہ وہ رزق دینے کے بعد اپنا احسان نہیں جتلاتا۔ سارے بندے بواز بلند نام اٹھائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالات، پھر بھی نعرہ رسالات، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، صلوات پڑھیں خاندان آل محمد۔ پہلا چانس ہے میرا، علی عمران جعفری میرا نام ہے، بہاولپور سے میں تعلق رکھتا ہوں، نجف اشراف حوزہ علمیہ کا میں طالب علم۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اس کے ترجمے سے پہلے 4 مصرے میں رباعی کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہر مجلس میں عادتاً نہیں عبادتاً پڑھتا ہوں۔ منکر ہو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے، منکر ہو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے، ماتھے کا نشان بھی اتنا نیاب نہیں ہے۔ 1 منٹ کی میں تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ علماء و ذاکرین سے سنتے رہتے ہیں آپ لوگ کہ بروز محشر ٹولے ہوں گے، سب لوگ اپنے نامہ اعمال لے کے جنت کی طرف روانہ ہوں گے۔ آگے فرشتے روکیں گے، رک جاؤ یہاں پہ چیک پوسٹ بنی ہوئی ہے، اپنے نامہ اعمال چیک کراؤ۔ سب کے نامہ اعمال چیک کیے جائیں گے۔ کچھ ایسے ٹولے ہوں گے جن کے نامہ اعمال فرشتے ان کے منہ پہ ماریں گے اور کہیں گے پیچھے دفع ہو، تمہارے نامہ اعمال میں ولایت علی کا ٹوکن شاٹ ہے، ولایت علی کا ٹوکن شاٹ ہے۔ یہ فرشتوں کو دیکھ کے کہیں گے کہ ہمارے ماتھے دیکھو، ہم نے بڑیاں بڑیاں لمبیاں لمبیاں عبادتیں کی ہیں۔ فرشتے ان کی طرف دیکھ کے کہیں گے منکر ہو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے، ماتھے کا نشان بھی اتنا نیاب نہیں ہے، جسے تم دکھاتے ہو جبیں تان کے اپنی، یہ بغض علی کا دھبہ ہے، محراب نہیں ہے۔ جسے دکھاتے ہو تم جبیں تان کے اپنی، یہ بغض علی کا دھبہ ہے، محراب نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ جو بندے جاگ رہے ہو، کافر اگر یوم ہوتا تو کوئی بھی دن تھا، اللہ نے الف لام لگا کر یہی واضح کر دیا آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ علی عمران کہنا یہی چاہتا ہے، کافر وہ نہیں ہوتا جس کو دیواروں پہ لکھا جائے، کافر وہ ہوتا ہے جس کو اللہ قرآن میں لکھ دے، کیونکہ دیواروں والا مٹ سکتا ہے، قرآن والا نہیں مٹ سکتا۔
قرآن والا مٹ نہیں سکتا۔ اللہ نے پورے قرآن میں کافروں سے 2 بار مخاطب کیا ہوا ہے۔ ایک تب جب احد کے مقام پہ لوگ محمد کو چھوڑ کے بھاگے، اللہ نے کہا قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو اللہ کی اطاعت کرو اور میرے حبیب کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، جو لوگ تجھے پیٹھ دکھا کر بھاگ گئے، پھر اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا، پھر اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ میں نہیں جانتا کون بھاگا تھا، جو بھی بھاگا تھا اللہ کافر کہہ رہا ہے تجھے بھی تو سلیمان پہ شک نہیں ہوتا، تجھے بھی سلیمان پہ شک نہیں ہوتا۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا نا، مجھ سے کہ بڑا کافر کون ہے، میرے جیسا کم پڑھا لکھا کہتا کہ ابلیس، شیطان، لیکن اس بات کو اللہ نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے ایک کافر تھا، وہ کافروں میں سے ایک کافر تھا۔ پھر پوچھیں اللہ کل کفر کون ہے؟ وہ تو آدم کا منکر ہے، کافر ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا خندق کے میدان میں آ جا، میں نہیں بتاتا میرا حبیب بتائے گا۔ جب اس کتے نے گستاخی کی کوئی نہیں آتا، محمد تو آ جا، محمد تو آ جا، تو محمد نے علی کو بلایا خیمے میں آ۔ علی نے فرمایا آقا مجھے ادھر سے بھیج دیتے۔ علی محمد نے کہا وہ کہہ رہا ہے تو آ جا، محمد کا دل ہے تجھے میں بنا کر بھیجتا ہوں، تجھے میں بنا کر بھیجتا ہوں، کیونکہ یہ ذکر ایسا ہے یہ محتاج نہیں ہوتا بندوں کا، یہ ذکر بندوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ بھی کہتا ہے تھوڑے ہوں خوبصورت ہوں، اگر جم غفیر ہو خوبصورت نہ ہو تو فائدہ نہیں ہوتا۔ جتنے بھی بیٹھے ہیں آپ چنے ہوئے بیٹھے ہیں، میں اپنی طرف سے کوئی کنجوسی نہیں کر رہا ذکر میں۔ جب محمد خیمے میں لے علی کو، اپنی ابا علی کو پہنائی، علی کی ابا خود پہنی، اپنی کبا علی کو، علی کی کبا خود پہنی، اپنا کرتا علی کو، علی کا کرتا خود پہنا، سارا لباس چینج کر کے جب محمد باہر آئے صحابہ کے سامنے، اللہ کے رسول نے علی کو دستار باندھی تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ ابا بھی اندر، کبا بھی اندر، نالائن بھی اندر، کرتا بھی اندر، یہ عوامہ ہمارے سامنے کیوں پہنا رہے ہو؟ تو نبی نے کہا میں جانتا ہوں میرا نام محمد بھی ہے، میں جانتا ہوں میرے بعد جھگڑا ابا پہ نہیں ہونا، کبا پہ نہیں ہونا، کرتے پہ نہیں ہونا، جھگڑا ہونا ہے دستار پہ۔ آج بھی علی کی ہے، کل بھی علی کی ہے، یہ دستار آج بھی علی کی اور کل بھی علی کی۔ نبی نے پوچھا جب نالی چلے بتاؤ کون جا رہا ہے؟ کسی نے کہا جی علی جا رہا ہے، کسی نے کہا بطول کا شوہر جا رہا ہے، کسی نے کہا حسنین کا بابا جا رہا ہے، کسی نے کہا اللہ کا خانہ ذات جا رہا ہے۔ نبی نے فرمایا تم نہیں جانتے، آج میں نبی تعارف کرواتا ہوں۔ نبی نے فرمایا بارد الایمان الی کل و الی کل کفر، آج پورے کا پورا ایمان جا رہا ہے تو پورے کفر کے مقابلے میں پتہ چلا جو آدم کا منکر ہو وہ کافر ہوتا ہے، جو علی کا منکر ہو وہ کل کافر ہوتا ہے۔ سارے حال علی حیدری، جو آدم کا منکر ہوتا ہے وہ فقط کافر ہوتا ہے، جو علی کا منکر ہوتا ہے وہ کل کفر ہوتا ہے۔ یہ ابلیس کی پہلی غلطی تھی، آدم کو سجدہ نہ کرنا۔ وہ غفور الرحیم بھی تھا، وہ معاف بھی کر سکتا تھا، یہ کیونکہ قانون بن جاتا، اگر یہ معافی مانگتا وہ اللہ معاف کر دیتا تو پھر قانون بن جاتا پوری دنیا کے لیے۔ اسے بھی معاف کر دیا تھا، ہمیں بھی معاف کر دے۔ اللہ نے قانون بنا دیا، جو خالق صفی اللہ کے منکر کی عبادت قبول نہیں کرتا وہ اللہ علی ولی اللہ کے منکر کی عبادت کیسے قبول؟ صفی اللہ کے منکر کی عبادت
میرے حبیب یہ دوسرا کافر اللہ نے تب استعمال کیا جب ایک ملعون نے عذاب طلب کیا. سورۃ معارج ہے، پہلی آیات ہے. اللہ کہہ رہا ہے سال سیلم بے عذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع. ایک سائل نے عذاب طلب کیا. وہ کون سا عذاب تھا؟ وہ تھا عذاب کافروں کے لیے. ہم نے بھیج دیا. پتہ چلا ایک علی کے بارے میں نبی نے فقط یہ نہیں فرمایا بارز الایمان، نبی نے فرمایا بارز الدین کلے، بارز الاسلام کلے. ایک علی کو ماننے والا مومن ہوتا ہے، مسلمان بھی ہوتا ہے. ایک علی کا دشمن کافر بھی ہوتا ہے، مشرک بھی ہوتا ہے اور منافق بھی ہوتا ہے. اس نے عذاب طلب کیا، ہم نے بھیج دیا. نبی کو اللہ نے فرمایا ہے اِلَّمْ تَفْعَلْ، فقط بتانا نہیں ہے. تفعل صیغہ ہے فعل مضارع کا. اللہ کہہ رہا ہے کر کے بھی دکھانا ہے. فقط علی ولی اللہ کہنا نہیں، علی ولی اللہ پڑھ کے بھی دکھانا ہے. اور یہ پہلا مقصر ملعون تھا جو غدیر پہ کھڑا ہو گیا، کیونکہ علی ولی اللہ کوئی ووٹ نہیں ہے، کیونکہ علی کی ولایت باپ کی وراثت سے نہیں ماں کی شرافت سے ملتی. کیونکہ ماں شریف نہ ہو تو علی کو دشمنی کرنے کے لیے کہیں سے بھی پڑھ کے آئے تو وہ حرامی ہوتا. کیونکہ علی کو ماننے کے لیے ماں ٹھیک ہو اور باپ نیک ہو، ماں ایک باپ ایک ہو اور ماں نیک ہو ضروری ہے. اس نے سوال کیا، اس نے بھیج دیا. حالانکہ اس سے پہلے بھی کافر مانگتے رہے. وہ کہتا رہا ہے جہاں پہ تو ہو میں عذاب نہیں بھیج سکتا، کیونکہ تو عالمین کی رحمت ہے. جہاں پہ تو موجود ہو میں عذاب نہیں بھیج سکتا. مجھے اس منبر کے تقدس کی قسم ہے جہاں پہ اس ملعون نے عذاب مانگا وہاں پہ نبی بھی موجود تھا. اللہ نے عذاب بھی بھیج دیا. جب پوچھا گیا صحابہ نے یا رسول اللہ اس کو تو عذاب آئے، یہ تو علی کا دشمن ہے مگر اس کی سواری تو بے زبان ہے. خالق کی آواز محمد ان سے کہہ دے علی کے دشمن کا جو بھی چیز وزن اٹھائے میں اللہ برداشت نہیں کرتا. جو چیز بھی علی کے دشمن کا بوجھ اٹھائے میں برداشت نہیں کرتا. یہ بات تو طے ہے اور ہر بندہ جانتا ہے. پوری زندگی میں علی نے اللہ کی توحید کے لیے لڑے. علی نے اپنے دشمن کو معاف کیا، اللہ کے دشمن کو معاف نہیں کیا. پوری زندگی علی لڑا ہے اس اللہ کے لیے، اس اللہ کے لیے. تو یہاں پہ بات ہے پھر پوچھا صحابہ نے، اللہ کا قانون تھا جہاں پہ آپ ہوں گے عذاب نہیں آئے گا. آپ بھی موجود ہیں اور عذاب بھی آ گیا. تو خالق نے فرمایا ان سے کہہ دے علی اور میرا اٹل سے معاہدہ ہے، جو لا الہ نہیں پڑھے گا اسے علی مارے گا، جو علی ولی اللہ نہیں پڑھے گا اسے میں اللہ خود ماروں گا. اسے اللہ میں خود ماروں گا. سارے حلالی حیدری، اسے میں اللہ خود ماروں گا. 2 منٹ کا واقعہ ہے اسے حوالے سے. دریائے دجلہ کے قریب مولا کا ایک غلام ہے جس کا نام عبداللہ ہے. مولا نے اس سے کہا دریائے دجلہ کے کنارے پہ جا، وہاں پہ آواز دینا کرکرا، وہ باہر آئے گا. اس سے پوچھنا علی پوچھ رہا ہے کہ راستہ بتاؤ ہم نے دریا پار کرنا ہے. یہ دوڑ کے کنارے پہ آئے، اس نے آواز دی کرکرا. بندے بہت سارے باہر ہیں. انہوں نے کہا علی سے اس کے باپ کا نام پوچھ کے آؤ. جو بندے جاگ رہے ہو جن کی توجہ میری طرف ہے یہ واپس آیا، یا علی اس نام کے بندے بہت ہیں، اس کے باپ کا نام بتائیں. علی نے فرمایا جا کے کہا کرکرا بن مرمرہ. یہ دریا پہ آئے، اس نے آ کے کہا کرکرا بن مرمرہ. پھر بھی بہت بندے سامنے ہوئے. اس نے کہا جا علی سے جا کے اس کے دادے کا نام پوچھ کے آ. یہ آیا دیکھ کے کہتا ہے مولا اس کے دادے کا نام بتائیں. تو علی نے فرمایا جا کے بول کرکرا بن مرمرہ بن جرجرہ. یہ بندہ سامنے آیا.
बताओ हमने दरिया कहाँ से पार करना है। ये बंदा देख के कहता है कितने साल हो गए अली के साथ, देख के कहता है बहुत अरसा हो गया है। कहता है तुम्हारा अकल काम नहीं करती, जो अली मेरा नाम जानता है, मेरे बाप का नाम भी जानता है, मेरे दादा का नाम भी जानता है, उस अली को पता नहीं दरिया कहाँ से पार करना है। उस अली को पता नहीं है कि दरिया कहाँ से पार करना है। ये वापसी आया देख के कहता है या अली आप खुदा हैं, आप खुदा हैं। अली ने फरमाया नहीं मैं खुदा नहीं, या अली आप खुदा हैं। अली ने इसको तलवार मारी और इसका सर तन से जुदा किया, फिर देख के जिंदा किया। हो सकता है अब अकल आ गई हो। उसने फिर कहा या अली पहले शक था अब तक हो गया है, मौत भी तू देता है, जिंदगी भी तू देता है। किताब वाला कहता है 70 मरतबा शेर खुदा ने इसको कत्ल किया, फिर जिंदा किया, फिर कत्ल किया, फिर जिंदा किया। आखिर में अली कत्ल करके चले। पूरी कायनात से भी कीमती जो नाज करने चाहता हूँ, जब अली कत्ल करके चलने लगे, हातिफ गैबी की आवाज या अली इसको मार के जा क्यों रहे हो। अली ने कहा ये तेरा दुश्मन है, ये तेरा दुश्मन है। और खाले की आवाज आई तुझे तो मानता है, या अली तुझे तो मानता है। अली ने फरमाया मैंने कसम खाई है पूरी जिंदगी मैं तेरे दुश्मन को माफ नहीं करूंगा। तो उस वक्त खाले की आवाज आई या अली मैं भी वादा करता हूँ बरोज़े महशर कुछ ऐसे लोग होंगे जो मुझ पे ईमान रखते होंगे और तेरे दुश्मन होंगे, मैं भी उनको उल्टे मुंह जहन्नम में डालूं तो अल्लाह ने कहना। इज्जत भी बड़ी थी और मुसीबत भी बड़ी।